نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے یحلفون باللہ ما قالوا قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور یقیناً کہا انہوں نے کلمہ کفر کا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور کفر کیا انہوں نے اپنے اسلام کے بعد وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ نہ پہنچ سکے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 10واں رکوع آیات نمبر 73 اور 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں اہل ایمان کی صفات اور ان کے حسن انجام کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد کا حکم دیا گیا چونکہ اس سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے کفار کے ساتھ تو جہاد ہو رہا تھا، منافقین کے ساتھ نرمی کا ہی حکم تھا، کیونکہ
منافقین آستین کے سانپ ہوتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں، تو بس ان کے ساتھ نرمی اس لیے تھی کہ ابھی دوسرے محاذ باہر والے بہت کھلے ہوئے تھے، ایک اندر کا محاذ مزید اپنے لیے بڑھانا یہ مفید نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ منافقین کو بھی مزید مہلت دی گئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ ویسے ہی آتے ہیں، آپ کی گفتگو پر غور کریں، شاید یہ مخلص ہو جائیں اور منافقت چھوڑ دیں۔ غزوہ تبوک کے بعد تقریباً کفر کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کا غلبہ یہ عرب سے باہر بھی مانا جانے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب منافقین کے ساتھ جو نرمی ہے اس کو بھی ختم کیجیے، کافروں سے بھی جہاد کیجیے اور منافقوں سے بھی کیجیے۔ یہ اگرچہ جہاد کی صورتیں مختلف تھی کہ کافروں کے ساتھ تو میدان میں جا کر تلوار اٹھا کر لڑائی ہوتی، جبکہ منافقین کو ان کے منافقانہ چالوں سے روکا جاتا تھا۔ یعنی پہلے تو یہ آئے، اجازت چاہیے، ٹھیک ہے جی، چشم پوشی کر لی ان کے حالات سے، اب اس حکم کے بعد ان کے منافقت اور ان نفاق والے اعمال کو چشم پوشی کے بجائے واضح کیا جاتا تاکہ پتہ چلتا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ یہ منافق ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ بھی اب نرمی کا برتاؤ کرنے کے بجائے سختی کا حکم دیا گیا منافقین کے ساتھ۔ ساتھ ساتھ ان کی کچھ اور حرکتوں کا بیان بھی ہے دوسری آیت مبارکہ میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجیے کافروں اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں آپ ان پر سختی کیجیے تاکہ ان کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے، انجام تو ان کا جہنم ہے، جہنم سے بری اور جگہ ٹھہرنے کی کوئی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اگلی آیت منافقین کی دو حرکتوں کا بیان ہے۔ پہلی حرکت یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ادبی کے جملے بولتے، جب ان سے پوچھا جاتا تو قسم کھاتے کہ نہیں جی ہم نے تو کہا ہی کوئی نہیں۔ مثلا ایک دفعہ ایک منافق کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اگر یہ سچ ہو تو پھر تو ہم گدھوں کی اولاد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچ نہیں ہیں، ہمیں یعنی کوئی انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے قسم کھا کر نہیں جی میں نے تو یہ بات کوئی نہیں کی۔ یعنی منافقت اتنی کہ اللہ کی نبی کی گستاخی کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور جب پوچھو تو فوراً پھٹ قسم اٹھا جاتے ہیں نہیں جی کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح تبوک کے سفر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے، پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں جائیں گے، رومی ایک بڑی پاور والی قوم ہے، ان کے ساتھ یہ لڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، نعوذ باللہ، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اور جب آپ شہید ہو گئے تو ہم اپنی سرداری کا تاج عبداللہ بن ابی کے سر پہنا دیں گے اور کہیں گے کہ نعوذ باللہ نبی پاک کے بعد اب یہ ہمارے وڈیرے ہیں۔ جب وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور خیریت سے اللہ کے نبی واپس پلٹے، اب ان کا منہ کالا ہوا اور شرمندہ ہوئی کہ وہ مسئلہ تو ہوا نہیں جو ہم نے سوچا تھا۔ چنانچہ راستے میں ایک جگہ پہاڑیوں کے بیچ راہ تھی تو 12 منافق انہوں نے طے کیا کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ اور چھپ جاؤ، اور جب رسول اللہ وہاں سے گزریں گے تو فوراً حملہ کر کے آپ کو مار ڈالو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادھر وہ تاج عبداللہ بن ابی کے لیے تیار کیا ہوا تو اس کے اوپر یہ تاج پہنا دیں گے اور وہ ہمارا وڈیرا ہو جائے گا، سردار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی آپ کو بتا دیا۔ اللہ ہمارے ایسے خبیث ہیں
ان کے ارادے خاک میں ملے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھو، اس لیے اب ان کے ساتھ نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کیا اسلام کے بعد۔ نبی کی بے ادبی سے بڑا اور کیا کلمہ کفر ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ کلمہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ کلمہ کفر کہا ہے انہوں نے، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں کہا، اور اپنے اسلام کے اظہار کے بعد نبی کی بے ادبی کرنا یہ کفر ہے۔ فرمایا یہ کفر کے اندر جا چکی۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا اس کا جس کو وہ نہ پہنچ سکے۔ ارادہ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ محمد کا محافظ تو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی حفاظت کرنے والا اللہ کریم موجود ہو، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا 6 پارے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلام میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کی تبلیغ جاری کریں، اور واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ چاہے جتنے مرضی پروگرام بنائیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جس کو وہ نہ پہنچ سکے۔ چاہتے تو تھے نبی پاک کو شہید کر دیں، لیکن جس کا محافظ اللہ ہو اس کو کون شہید کر سکتا ہے؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ ارادہ کیا جس کو نہ پہنچ سکے۔ اچھا، اتنی دشمنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ نے کیا ان کا بگاڑا ہے کہ اتنے آپ کی جان کے دشمن بن گئے؟ یہی ہوا نا کہ مدینہ منورہ پہلے عرب کے چھوٹے سے قصبوں میں سے ایک عام سا قصبہ تھا، جب میرے نبی آئے تو اسلامی سلطنت کا مرکز بن گیا، اور انہیں عزتیں ملی، مال غنیمت ملا، اور غنی ہو گئے۔ اللہ اس کے رسول نے ان کو عزتیں دیں، اور یہ بدبخت رسول اللہ کی جان کے درپے ہو گئے۔ اس نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ انتقام نہیں لیتے مگر اس بات کا کہ غنی کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے، اسباب کے دائرے میں نبی پاک تشریف لائے، آپ نے جہاد کیا، کفر کا زور ٹوٹا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، تو مدینہ کے اندر رہنے والے ان کو بھی عزتیں نصیب ہوئیں، مدینہ کے اندر بھی رہنے والے وہ بھی غالب ہو گئے، مدینہ کی عزتیں بھی بڑھ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے تو اس شہر مدینہ کو 4 چاند لگ گئے، نبی پاک کی آمد کی وجہ سے تو یہ ساری دنیا کا محور اور مرکز بن گیا، اور یہ بدبخت اسی نبی کے جان کے دشمن ہو گئے۔ کتنے ذلیل اور کتنے ناکام لوگ ہیں، یہ اور کس چیز کا انتقام لیتے ہیں؟ اسی بات کا کہ نبی پاک نے ان کو عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ہیں، اور پھر اب یہ نبی پاک کی جان کے دشمن ہو گئے بدبخت۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ ایسے بے ایمانوں کے لیے بھی بند نہیں کیا، وہ کتنا بڑا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ فَإِن يَتُوبُوا، اتنی خباثتیں، اتنی برائیاں، اتنی حرکتیں ان کی بیان کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ توبہ ان کے لیے بہتر ہوگی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا، سخت ترین عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دے گا اور
آخرت میں بھی دے گا۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ بھلا جب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر کون مددگار ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے، جب اللہ کا عذاب کسی پر آ جائے، بھلا پھر کون اس میں رکاوٹ اور آڑ بن سکتا ہے؟ اس نے فرمایا لوگوں، یہ جو منافقین ہیں ان کی یہ حرکتیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ غصہ، منافقت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجیے کافروں اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کیا اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا اس کام کا جس کو نہ پہنچ سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور بدلہ نہیں لیتے مگر اس بات کا کہ غنی کیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہو، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔